کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، اور پھر سچ کے مقابلے میں جھوٹ کے متعلق لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا ہے جھوٹے انسان پہ میری لعنت ہو، جھوٹے انسان پر میری لعنت ہو۔ ہمارے پاکستان کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ نے ملاحظہ کی ہوگی کہ لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان، پھل سے لدے ہوئے باغ خراب ہو گئے، لوگوں کے خوبصورت گھر جو ہے آشیانے پانی کی نظر ہو گئے، اور ہمارے پنجاب کے علاقے سیلاب سے تو کچھ بچے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر جانوروں کا جو مسئلہ ہے، لوگوں کا 10-10 لاکھ روپے کا جانور اچھا بلا تھا، 3 دن کے اندر بیماری ہوئی مر گیا۔ اور یہ اگر آپ ایک حساب سے دیکھیں تو یہ کرونا سے بھی بڑی آفت ہے۔ کرونا میں تو سب لپیٹے گئے تھے نا، ایک دوسرے کا احساس بھی کرتے تھے، اب تو وہ غریب جو پھنسے ہیں، ہمیں کیا محسوس ہو رہا ہے، ہم تو اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا حال ہو رہا ہے کہ لوگوں کے فرد گم ہوئے ہیں تو لاشیں مل رہی ہیں ان کی۔ یہ ساری صورتحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب سے چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ساری صورتحال میں، یہ سارے معاملات میں اگر اس کی وجہ ہم نکالیں کہ یار یہ اس کی وجہ کیا ہے، اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے، ہم نمازیں چھوڑ چکے ہیں، ہم قرآن چھوڑ چکے ہیں، ناراض کیوں ہے، تو صرف ایک وجہ جو میری نظر میں آئی، میں نے اس کو اپنی گفتگو کا ایک اہم حصہ سمجھا کہ ہمارا جو رزق ہے یہ حلال نہیں رہا۔ اچھا، رزق حلال اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کماتے حرام ہیں، ہم کسی کو ہم رشوت اور سود کا کام کر رہے ہیں، نہیں، رزق حلال کو حرام کرنے والی جو سب سے اہم چیز ہے، بندے کے گمان میں ہی نہیں ہے، بندے کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں ہلاکت نظر آ رہی ہو، تمہیں پتہ لگ رہا ہو کہ اگر میں سچ بولوں گا میں ہلاک ہو جاؤں گا، حضور نے فرمایا باوجود اس کے سچ نہ چھوڑنا، اللہ تیرا مددگار ہوگا۔ اور تمہیں جھوٹ بولنے پہ کثرت سے نفع مل رہا ہو اور تو مال بیچ رہا ہو، فرمایا جھوٹ بولنے سے مال بک جائے گا لیکن اللہ اس سے برکت کو الگ کر دے گا۔ آج جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے، ہر بندہ، اور یہ صرف ایک شعبہ نہیں ہے کہ ایک جناب صاحب غریب طبقہ تھا وہ جھوٹ بولتا ہے، امیر نہیں بولتا، یا امیر بولتا ہے غریب نہیں بولتا، تاجر بولتا ہے کسان نہیں بولتا، علماء نہیں بولتے۔ آج اس جھوٹ کی گندی لعنت میں دنیا کا کوئی شعبہ بچ کے نہیں رہا۔ کوئی ممبر پہ بیٹھنے والا ہو، کوئی ممبر سے اتر کے کام کرنے والا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کسی سے کہو نا یار جھوٹ نہ بولے، اگر آگے سے چھوٹا سا جواب آتا ہے جھوٹ تو بغیر گزارا نہیں، تو پھر جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کتاب الرؤیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں رات سویا تو مجھے خواب آیا، میں اٹھا، خواب صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا، انبیاء کا خواب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ الہام ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، وہ غفلت نہیں ہوتی۔ جو ہمارا خواب ہوتا ہے نا یہ غفلت ہوتی ہے، لیکن انبیاء اور صالحین کا وقت کے بادشاہ کا جو خواب ہوتا ہے وہ غفلت نہیں ہوتی، وہ اشارہ ہوتا ہے نیک لوگوں کو۔ لیکن انبیاء کا خواب تو پھر ولا اور ولا ہوتا ہے، یہ بالکل وہی ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء غفلت سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے پاک ہے۔ انبیاء نبی ہوتے ہی وہ ہے جو ہر چیز سے معصوم ہوتے ہیں، تو ان کو جو خواب آتا ہے وہ غفلت نہیں ہوتی، وہ اشارہ ہوتا ہے۔ بندے کی جو نیند میں خواب آتا ہے، انسان کی خواب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ خواب میں والدین کو دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، مدینہ پاک کی حاضری ہو رہی ہے، یہ اچھا خواب ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سبزہ دیکھنا، پانی دیکھنا، خوشیاں دیکھنا، یہ رحمت ہوتی ہے، یہ دیکھنے کے بعد شکر ادا کیا کرو۔ ڈرانا خواب دیکھو، کوئی عجیب سا خواب دیکھو تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسا خواب دیکھو تو اٹھو، لیٹے لیٹے اٹھو اور دائیں طرف اپنی 3 دفعہ تھوکو، تھوکنے میں تھوک نہیں نکالنا، اور اللہ کی بارگاہ میں پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس خواب کی تعبیر اگر غلط بھی ہوئی، اللہ تمہیں اس
برے وقت اور برے خواب کی تعبیر سے محفوظ رکھے گا۔ دو چیزیں ہیں، اچھا خواب دیکھو تو کیا کرنا ہے اللہ کا، اور برا خواب دیکھو جس خواب کے بعد بندہ ڈر جاتا ہے تو اس کے بعد پڑھو ولا حول ولا قوت الا باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر انبیاء کی خواب جو ہوتے ہیں یہ وحی ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں خواب میں جبریل مجھے نہ اٹھا کے ایک مقدس جگہ پہ لے گئے، ذکر نہیں ہے کہ کس جگہ پہ لے کے گئے۔ جب مجھے مقدس جگہ پہ لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے نا پاؤں سے گھسیٹ کے لے کے آ رہے، اور ایک فرشتہ لوہے کی گز لے کے آیا اور اس کے منہ میں ڈال دی، دوسری طرف سے نکل آئی۔ ایک فرشتہ پھر ایک گز لے کے آیا، اس نے ناک کی طرف ڈالی، دوسری طرف سے نکل آئی۔ پھر تیسری گز لے کے آیا، آنکھ میں ڈالی اور تیسری طرف نکل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے، کس وجہ سے یہ پھنسا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے کہ جب کلام کرتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا، جب وعدہ کرتا تھا وعدہ خلافی کرتا تھا، جب اس کے پاس امانت آتی تھی یہ اس امانت میں خیانت کرتا تھا۔ اب اس میں سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ جب یہ کلام کرتا تھا کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ اور آقا کریم نے منافقین کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ حضور نے فرمایا منافقین وہ، اور منافقین کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے کہ منافق شخص قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا یہ کافر سے نچلے درجے پہ ہوگا، کافر سے بھی زیادہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا یہ منافق۔ اور آقا کریم سے پوچھا یا رسول اللہ منافق کون ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، جو شراب بیچتا ہے، کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ کلام کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت آتی ہے یہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیے ہم وعدوں کے پورے ہیں، ہم وعدہ کر لیتے ہیں باتوں باتوں میں، قسم بھی کھا لیتے ہیں لیکن وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ جھوٹ جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ کپڑوں والی دکانوں پہ، یہ میڈیسن والی دکانوں پہ، یہ بڑے بڑے سٹوروں پہ صرف اس لیے ڈالتے ہیں کہ اسے گاہک کو دھوکہ دینا آ جائے۔ جو سب سے زیادہ دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو مال بیچ دیتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں یہ بڑا قابل بندہ ہے، یہ بڑا زبردست بندہ ہے، یہ تو سامان بیچ کے چھوڑتا ہے، یہ تو گاہک آ جائے اس کے پاس، یہ تو ایسے آنکھوں میں دھول ڈالتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ لیکن رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ منافق ہے، اور وعدہ کر کے خلافی، وعدہ خلافی کر، امانت میں خیانت۔ اچھا امانت کیا ہے؟ ہم سمجھتے کسی نے کچھ پکڑایا اس میں خیانت ہوتی ہے، نہیں، تم جس کو اپنا محسن سمجھ کے اپنے قریب لے آؤ وہ تمہارے گھر میں گندی نظر ڈالے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ تمہارے گھر کو خراب کرنے کی کوشش جو کرتا ہے یہ وہ ہے جو تمہارے حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ آج تینوں بیماریاں ہر بندے کے اندر اکثریت میں موجود ہے، اور رزق حرام، رزق اچھے بڑے رزق کو حرام کرنے والی چیز جھوٹ ہے۔ باہر بندہ کون ہے؟ دیکھو اگر تو پسندیدہ بندہ ہے، نفع والا بندہ ہے، جس سے معاملے ہیں، آ رہے بیٹھک میں بٹھاؤ، اس سے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، پانی دو، بندہ کام کا نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، کہہ دو لیٹ آئے تھے پاپا سو رہے ہیں، پاپا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، پاپا گھر نہیں ہے۔ اب اپنی اولاد کو بھی جھوٹ کا آغاز کروا رہے، اور تم پھر کہو گے جب بچہ میرا تابع دار بن جائے، آغاز اس کی تربیت کا جھوٹ پہ ہو رہا ہے۔ اور پھر موبائل پہ، ہاں جی کدھر ہے؟ میں گھر سے نکل آیا ہوں، ابھی گھر میں ہے، کدھر؟ میں فلاں جگہ پہ پہنچ گئے۔ آپ سمجھیں جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب زبان سے جھوٹ بولتا ہے اللہ کے مقرب فرشتے جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ اس سے کئی کلو میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ لعنت بھیجتا ہے ایسے بندے پہ، اور جس بندے پہ اللہ لعنت بھیج دے پھر لاکھوں کما کے بھی وہ زیرو ہے، وہ ہر نعمت کے باوجود زیرو ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے جھوٹ کی، کسی کو سمجھا کے دیکھیں آگے سے آگے، میں شغل کی تھی، میں نے مذاق کیا تھا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ صرف 2 جگہوں پہ، ایک جان کو بچانے کے لیے، دوسرا 2 مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے، وہاں ہم سچ بولتے ہیں۔ کی کہندا سی میرے بارے، وہ تے تیرے بارے جا کہہ رہا سی، اب لڑائی بڑھا دی۔
یہاں جھوٹ بولنا تھا، کہنا تھا یار وہ تے تیرے متعلق ادھر دی گل نہیں کرتا جو جی تو کر رہا ہے، میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ یہاں جھوٹ بولنا تھا اور یہاں سچ بول دیا کہ لڑائی ود جاوے، اور دو مومنوں میں لڑائی کروانے والے کو خنزیر سے بدترین انسان کہا گیا ہے۔ اور یہاں کیا ہوا ہے، لڑائییں میں لڑائی بڑھانے، میں سچ دسنا بھائی تینوں، میں جھوٹ نہیں بولنا، اتنا کہہ رہا سی، اور یہاں جھوٹ بولنا تھا کہ صلح ہو جائے مومن کی مومن کے ساتھ، رشتے جڑ جائیں، یہاں تو رشتوں کو توڑنے کے لیے سچ بول رہا ہے، باقی پوری لائف میں تیرا جھوٹ ہے، قدم قدم پہ جھوٹ ہے۔ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ ایک پتنگے کے ساتھ زور آزمائی کر رہی ہے، مرا ہوا تھا، مردہ تھا، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا یہ چونٹی اپنی جگہ سے ہلی، ایک بل میں داخل ہو گئی۔ اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اب اس بل سے اس چونٹی کے پیچھے پیچھے 10 سے 11 چونٹیاں اور تھیں، یعنی کہ یہ کہہ کے آئی تھی کہ باہر پتنگا ملا ہے، رزق ہمارا ملا ہے، ہم جناب صاحب بل میں لے کے جائیں، کھائیں گے کئی دن تک۔ اب وہ جب باہر آتے ہیں تو ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں میں نے نا اس پتنگے کو اٹھا لیا، اور وہ چونٹیاں ارد گرد گھومتی رہی، انہیں پتنگا نظر نہیں آیا، واپس بل میں چلی گئی۔ میں نے پتنگا پھر نیچے رکھ دیا۔ اب جب میں نے نیچے رکھ دیا نا تو دوبارہ پھر اس چونٹی نے جب اسے دیکھا، وہ دوبارہ بھاگ کے بل میں گئی کہ باقی بندوں کو لے کے آنے کے لیے بھئی اسے اٹھائیں، یہ وزنی ہے۔ اب دوبارہ جب چونٹیاں آئی تو میں نے پھر وہ پتنگا اٹھا لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسری بار پھر میں نے جب پتنگا رکھا، اب کی بار چونٹی اور سپیڈ کے ساتھ بل میں گئی۔ اب جب بل میں سے واپس آئی نا تو اس کے ساتھ وہ چونٹیاں نہیں تھی، بلکہ اس سے زیادہ وزنی چونٹیاں تھیں، ہیوی چونٹیاں تھیں، قد میں بڑی تھی، جسامت میں زیادہ بڑی تھی۔ اب وہ چونٹیاں آئی تو دیکھا کہ پتنگا پھر موجود نہیں ہے۔ اب کی بار وہ واپس نہیں گئی بلکہ اس چونٹی کو پکڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ میری وجہ سے اس چونٹی کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ جب یہ چونٹیاں اپنے بل میں جانے لگی میں نے وہ پتنگا جو ہے ان کے راستے میں رکھ دیا۔ اب بڑی چونٹیوں نے جب دیکھا کہ یار یہ ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، ہم نے زیادتی کی ہے، یہ واپس گئے اور جا کے اس چونٹی کو اٹھایا جسے قتل کیا تھا، اس کا بازو بوزو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے تھے، اٹھا کے لے کے آئے اور پتنگا جو ہے وہ بھی اپنے بل میں لے گئے۔ فرماتے کہ میں ساری رات روتا رہا، صبح اٹھ کے اپنے استاد محترم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ رزق کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے استاد محترم نے کہا بیٹا اللہ سے توبہ کرو، اس بے زبان کا قتل تیرے ذمہ پڑ گیا۔ تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن قتل ہوئی کیوں ہے؟ تو میرے استاد محترم نے بتایا بات یہ ہے کہ بیٹا ان کے ذہن میں اور ان کے علم میں یہ تھا کہ یہ جو چونٹی ہے نا جو میں بار بار لے کے آ رہی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فرمایا بیٹا جھوٹ ایک ایسا گناہ اور ایسا برا کام ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہی نہیں، انسان و حیوانات نہیں بلکہ حشرات الارض بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا قتل فقط جھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتنا بڑا عیب اور اتنا بڑا گناہ جھوٹ ہے جسے بولتے ہوئے ہم ذرا بھی نہیں گھبراتے، یار ہم جھوٹ بول کے کس رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین میں جو ان کی 3 نشانیاں، ان میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ منافق بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے رزق میں دیکھیں، ہمارے رزق میں بڑی محنت کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، حلال کمانے کے لیے رات کو جلدی اٹھتے بھی ہیں، صبح جلدی اٹھتے رات کو جلدی سوتے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم نے مائنر سا جھوٹ بول دیا، سودا لے کے آئے بتا دیں اتنے کا لائے، بلکہ نہ بتائیں نہیں بتانا، بھئی اس کو چھوڑے مجھے کتنے کا پڑا ہے، میں نے اتنے کا فروخت کرنا ہے، اگر آپ نے خریدا کتنے کا تھا سان مینو اتنے کا پی رہا لیکن اتنے کا پڑ نہیں رہا تھا، آپ کی زبان سے جھوٹ نکلا، ہزاروں کا نفع ہو گیا، بڑے راضی ہوئے بھائی بڑی کمائی کی ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے اس کمائی سے برکت تو چھین لی گئی ہے۔ جب برکت ہی چھین لی وہ تیرا رزق کیا ہوا؟ حرام۔ اور حرام لقمہ جب پیٹ میں چلا جاتا ہے، یہی لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے پیٹ میں اندھیرا کر دیتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے، پھر انسان دعائیں مانگتا ہے دعا قبول ہے، سجدہ کرتا ہے سجدہ قبول ہے، قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھنا قبول ہے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی خالی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ایک شخص آیا بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب جب اس نے طواف کیا تو اس نے احرام بھی پہنا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا جو احرام تھا وہ گرد آلود تھا۔ اسے پتہ چلا کہ یہ جو
طواف کرنے والا ہے یہ کوئی صحابی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے آیا نا، یہ صحابی ہوگا اور طواف کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمرے کی نیت سے آیا ہوگا، احرام پہنا ہوا ہے، پھر اس کے چہرے پہ جو گرد لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ کہیں دور سے آیا، یہ مسافر ہے۔ آقا کریم نے فرمایا مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد، سفر جو ہے وہ حلال کا ہو، حرام کام کے لیے نہ کیا ہو۔ تو مسافر جاتے ہوئے واپس آنے تک اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ رد۔ وہ مسافر تھا، پھر وہ احرام پہنے ہوا تھا، احرام کی حالت میں جو بندہ دعا کرتا ہے وہ رد۔ پھر اس کے بعد صحابی تھا، کیونکہ حضور کے ہوتے ہوئے آیا ہے، مسلمان تھا۔ پھر اس سے بڑی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے آتے ہی اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کی دہلیز کو جپھی ڈال دی۔ کتنا مقرب بندہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو بندہ بیت اللہ کو پہلی نظر سے دیکھے، جو دعا مانگے وہ رد۔ اب وہ صحابی بھی تھا، عمرے پہ بھی آیا تھا، احرام پہنا ہوا تھا اور مسافر بھی تھا، اور اس کے خد و خال سے معلوم ہو رہا تھا کہ بڑی محنت کر کے لمبا سفر کر کے آیا۔ پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ہاتھ اس نے بلند کیے ہوئے اور زبان سے کہہ رہا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ حدیث مبارکہ ہے جو دعا مانگتے ہوئے اللہ کو 3 بار پکارتا ہے، یہ کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا کہتا ہے یا ذل جلال والاکرام 3 بار۔ اللہ فرماتا ہے مانگ میں تجھے عطا کر دوں گا۔ اب اتنی خاصیت اس کے اندر ہے، اب اتنی کوالٹی اس بندے کے اندر ہے، لیکن دعا مانگی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ صحابی بھی ہے، احرام پہنا ہوا ہے، کعبے کی دہلیز سے جپھی ڈالی ہوئی ہے، دور سے آیا ہے، دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ آقا کریم نے بڑا پیارا جملہ ہماری نصیحت کے لیے فرمایا۔ حضور نے فرمایا جس سواری پہ بیٹھا ہوا ہے یہ سواری اس نے حرام پیسوں سے خریدی ہے، جو اس نے احرام پہنا ہوا ہے اس نے حرام پیسوں سے خریدا ہوا ہے، جو اس کے پیٹ کے اندر لقمے ہیں وہ حرام کمائی کے ہیں، اس لیے اللہ اس کی دعا کو قبول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مرضی کرتے جائیں، جیسے مرضی کماتے رہیں، کسی کو دھوکہ فریب دیں، لمحے لمحے قدم قدم جھوٹ بولیں، کدھر ہیں؟ گھر سے نکلنے کے باوجود کہہ رہے ہیں ہم گھر میں، آپ کہیں اور جگہ پہ ہیں، کہہ رہے ہیں میں فلاں جگہ پہ ہوں، بلکہ ہماری گفتگو جھوٹ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جو کما کے ہیں اس میں برکت آ جائے، پھر ہم کہتے ہیں نماز پڑھیں، اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ تو مالک قبول کیوں نہیں کر رہا؟ قبول اس لیے نہیں کر رہا کہ تیرے پیٹ کے اندر حرام ہے۔ میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، اور ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہے، آپ کسی مالک سے تنخواہ لیتے ہیں اور اس سے 8 گھنٹے کا کام کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم اس سے اجازت لینے، جو یہ فقہی مسئلہ سنیں، فرمایا کہ اگر اس سے اجازت لے کے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو تم نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے، تم سنت غیر موقدہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کسی فیکٹری میں ملازم ہیں اور اسے کہیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مشین بند کر کے جا رہا ہوں، تو وہاں جا کے قرآن نہیں پڑھ سکتے، فرض پڑھ کے واپس لوٹنا ہوگا تجھے اپنے کام پہ۔ اور یہاں چنگے پلے بندے یوں آنکھوں میں دھول ڈال کے کہتے لے اسی تو بھائی گیڑا دیتا، گیڑا تو نے اپنے آپ کو دیا جناب اس کو۔ یا چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ جو فائل ہے، آپ پتہ ہے آپ کے غریب بندہ آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس ٹائم پڑا ہوا ہے آدھا گھنٹہ، آپ اسے کہہ رہے کل آنا، آپ کا رزق حرام ہو گیا ہے، سمجھ لگی؟ آپ کہیں ملازم ہیں اور آپ کو الاؤ ہے کہ جہاں آپ ہیٹر چلائیں، آپ گیس چلائیں، آپ پنکھا چلائیں یا فین چلائیں، جو مرضی کریں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فین جو ہے فضول چل رہا ہے اور اس میں نقصان مالک کا ہو رہا ہے، آپ بے فکر بیٹھیں گے تو آپ کا بیٹھنا حرام ہے۔ آپ کے سمجھے صرف یہ جناب صاحب رشوت اور سود ہی حرام ہے، یہ صرف کسی کا حق کھانا ہی حرام ہے؟ نہیں نہیں نہیں، جھوٹ بول کے تجارت کرنا بھی حرام ہے، کسی کو مال کا عیب نہ بتانا بھی حرام ہے۔ جنید بغدادی نماز عصر کے بعد تجارت نہیں کرتے تھے، لوگ پوچھتے تھے حضرت گاہکاں دا ٹائم ہی آوا، دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں، آپ نے فرمایا میں اپنا سامان مصنوعی روشنی میں نہیں بیچنا چاہتا۔ اور یہاں باقاعدہ وہ لائٹنگ لگائی جاتی ہے جس سے گاہک کو دھوکہ ہو،
جس میں بندے کو پھنسایا جائے، گفتگو سے بندے کو اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو وہ ہاتھ تے ہاتھ مار کے دے کیسا پھر نہیں نا پتہ لگن دیتا، اسے نہیں پتہ لگا، اس کو سب پتہ تھا۔ آج لمحے لمحے کے لیے تھوڑا کما لیں حضرت، تھوڑا کما لیں، تھوڑا کما لیں، تھوڑا کما لیں، لیکن کمائیں حلال سے، سچ بول کر، اور تیرے اس کمانے میں برکت دیکھنا۔ آج کثیر کمایا جا رہا ہے لیکن اس کمانے میں جھوٹ شامل ہے، پھر تیرے پیسے میڈیکل سٹور پہ جا رہے ہیں، تیرے پیسے وکیل کے پاس جا رہے ہیں۔ تو حلال سے کما، تیرا پیسہ عدالتوں میں لگ جائے، تیرا پیسہ ہسپتالوں میں لگ جائے، مجھے آ کے پکڑ لینا۔ جب تو نے آغاز ہی جھوٹ سے کیا ہے اور پھر بڑے فخر سے کہہ رہا ہے حضرت صاحب جھوٹ تو بغیر گزارا ہی نہیں، پھر وہی نصیحت یاد آتی ہے نا، حکیم لقمان اپنے بیٹے کو کہا کرتا تھا، بیٹا گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، کہتے ہیں ابا جی دل کر پہ تے کی کریے، فرماتے ہیں اگر تیرا گناہ کرنے کو دل کر ہی پڑے، بغیر گناہ کے گزارا نہیں ہے، تو پھر یہ سوچ کے اتنا گناہ کیا کر جتنا تو اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے۔ تو پھر اپنے حساب سے کرو نا، اگر اللہ سے پنگا لے کر، اللہ سے مقابلہ کر کے، مالک کہہ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ میری لعنت ہے، اور جس کام میں اللہ کی لعنت شامل ہو رہی ہے تو شام کو فخر سے آ کے بیوی کو بتا رہا ہے کہ آج بڑا مال بکا ہے، آج بڑی تجارت ہوئی ہے، میں نے آج پتہ ہی نہیں چلنے دیا، وہ بھی بیچ دیا، جو 6 مہینے سے جوڑ کے رکھا ہوا تھا نا، جو بک نہیں رہا تھا، آج تک میں چلاکی چاہیے وہی بیچتا۔ ہم تو بندے وہ ڈھونڈتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دینے میں بڑے ماہر ہو، اور اسپیشل ڈگریاں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ وہ انہوں شیار بناؤ، شیار کی کرنا جی، کسٹمر کو تیزی کے ساتھ دھوکہ دینا آتا ہو، جو حضور کی کسی مخلوق حضور کے امتی کو دھوکہ دے اور روزی کمائے، بتائے اللہ اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ آج جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو 5 لوگ جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے، ان 5 کی نشانی رسول اللہ نے فرمایا، اور مومنوں سے مخاطب ہو کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو بندہ جہنم میں جائے گا، 5 بندے جائیں گے، ان میں سب سے پہلا بندہ جو اپنی گفتگو میں جھوٹ بولتا ہوگا، جو لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرتا ہو۔ اور امانت میں خیانت میں نے پہلے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دی ہے، یہ نہیں ہے اب امانتیں کون رکھواتا ہے، اب اس حدیث سے مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا کوئی دوست بن گیا ہے، تمہارا کوئی خاندانی، تمہارا کوئی غلام بن گیا ہے یا تمہارا نوکر بن گیا ہے، اب اس کا کام یہ کہ تمہارے مالک کی، تمہارے دوست کی ہر شے تمہارے لیے امانت ہے، اس کے گھر کی 4 دیواری تیرے لیے امانت ہے۔ سمجھ لگی بات کی؟ اب تیری گندی نظر تیرے یار کے ویڑے میں نہیں جانی چاہیے، بات میں بس سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہاں پہ یار ہوتا ہے، وہ اپنے یار کے گھر میں منہ ڈالتا ہے، یہ امانت میں خیانت یہ ہے کہ ایک بندہ تیرا یار ہے، ایک دوست ہے، تیرا مالک ہے، تیرا رفیق ہے، تیرا ہمسایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ہمسائے کی عورت کی طرف گندی نظر ڈالی، قیامت کے دن جہنم میں اس طرح ڈالے جائے گا کہ جنت کی خوشبو بھی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ امانت میں خیانت ہے کہ تیرا پڑوسی تیرے حفظ و ایمان میں ہو، تیرا رشتہ دار تیرے حفظ و ایمان میں ہو، تیرے ارد گرد والا، تیرا دوست، تیرا یار تیرے حفظ و ایمان میں ہو، اسے تیری طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ ہے امانت میں خیانت، کہ وہ تیرے مال کو اپنا مال سمجھے، تیرے گھر کو اپنا گھر سمجھے۔ یہ 2 بندے سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور تم دیکھو کہ بڑے بڑے لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولا جا رہا ہے، کوئی نہیں بچا۔ ہم کہیں جی 80 بچے ہیں، ساڈا شعبہ بچیا ہے، کوئی نہیں بچا۔ جو بچ جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو نہیں بچیں گے وہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہوں گے۔ تھوڑا بکتا ہے تھوڑا بیچ لے لیکن سچ بولے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے مال بک جائے گا لیکن برکت چھین لی جائے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مال بک جاتا ہے پھر نفع تو آ جاتا ہے، وہ پیسے لگ کہاں رہے ہیں، چھت گر گئی ہے، امی کو ایمرجنسی ہسپتال لے کے جانا پڑ گیا ہے، یہ تیرے پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ حلال کمائیں، تمہارا پیسہ ہسپتالوں میں نہیں جائے گا، تمہارا پیسہ کسی فضول جگہوں پہ۔ اب کبھی اس کو تجربے کے طور پہ بنا کے دیکھے، چھوڑ کے دیکھے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ہدایت مانگ لیتا ہے اللہ اسے ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے۔ نہیں نہ چھوٹ رہا جھوٹ، یار 2 آنسو تو بہا سکتے ہیں کہ نہیں مالک کیا کروں،
بچتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، نہیں بچ پاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی ہر نعمت بغیر مانگے ملتی ہے، ہدایت ایک ایسی دولت ہے جو بغیر مانگے اللہ کسی کو نہیں دیتا۔ جب ہم نے ہدایت مانگنی نہیں ہے تو کوشش کہاں سے ہوگی؟ رو رو کے دعائیں مانگے۔ اپنے روز و شب صبح اٹھتے ہیں، پوری دہاڑیاں کام کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے نا اس پہ غور کرنا ہے کہ پورا دن میں نے ریڑھی والے سے، فروٹ والے سے، بجلی والے سے، وہ کام والے سے، موٹر سائیکل والے سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا۔ اگر آپ کو یاد آ گیا ہو میں فلاں بندے نہ جھوٹ بولیا، پھر اسی وقت بستر سے اٹھیں، وضو کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں، مالک آج خطا ہو گئی ہے، کل مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھنا۔ پھر ایسا بھی تو کریں نا یار کہ اللہ بھی راضی ہو۔ پھر بندہ گناہ کر کے بھی اللہ کی رحمتوں کے قریب رہتا ہے۔ جب گناہ کر کے پھر ڈٹے رہنا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے بعد 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اس جھوٹ کو بچانے کے لیے، اور سچ ایک بار بولنا پڑتا ہے، تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے، اللہ تمہیں دنیا کے ہر شعبے میں سرخرو کر دیتا ہے، ہر جگہ کامیابی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے وقتی طور پہ۔ یہاں تو لوگوں سے کہنا کل آیا نہیں سی، آگے سے پتہ کہتے حضرت صاحب اے سچ دساں کہ جھوٹ؟ کوئی حال نہیں تیرا ماما، اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ سچ ہی بولنا ہے، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ سچ دساں کہ جھوٹ؟ جھوٹ اپنی زندگی سے ایسے نکال دیں یار، ایسے نکال دیں کہ جیسے آپ اپنی زندگی میں، آپ کو دیکھو نا، آپ یہ کہیں جاتے ہیں، اسکول ہی لگا لیں، آپ بچے کو داخل کرواتے ہیں، آپ کتنی چھان بین کرتے ہیں۔ آپ فروٹ لینے جاتے ہیں، ریڑھی پہ جا کے آپ کتنی چھان بین کرتے ہیں، سبزی لینے، آپ بیپاری ہیں کسی چیز کے، آپ جانور لینے جاتے ہیں، آپ پھل لینے جاتے ہیں، آپ سودا لینے جاتے ہیں، کتنی چھان بین کرتے ہیں۔ یہ سوٹ لینے جاتے ہیں، کتنی چھان بین کرتے ہیں۔ اور دین کے متعلق تھوڑی چھان بین بھی نہیں کرنی ہم نے؟ ہاں جی، تھوڑی سی چھان بین تو کرے نا، جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا تو سوچے نا کہ یار میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور جھوٹ بولنے سے میرا مالک ناراض ہو رہا ہے، رسول اللہ ناراض ہو رہے ہیں، رحمت کے فرشتے تجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو جھوٹ سے بالکل ڈیلیٹ کر دیں، جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی نقصان ہو جائے، میں نے جھوٹ آج کے بعد نہیں بولنا۔ انشاءاللہ اونچی آواز نہ، نہیں اونچی آواز نہ، نہیں کیا؟ جس طرح وہ قبلہ سید اسد صاحب آئے تھے نا بیان کرنے کے لیے، چس آئی تھی نا، وہ ایک لفظ بولتے تھے تو آپ کی سبحان اللہ کی آواز سے پورا راجہ پارک ہلتا تھا، بڑا چس کرایا آپ نے اس پروگرام پہ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح انشاءاللہ اونچی آواز میں کہیں، جھوٹ نہیں آج کے بعد بولنا۔ عہد کر لیں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے معاملات پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور اس کو رسول کو ناراض کر رہے ہیں، بس زندگی سے جھوٹ نکال، چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی ہے، کیا ہو جائے گا؟ کیا کون ناراض ہو جائیں گے نا لوگ؟ ہونے دے ناراض۔ ہاں جی، چاچا جی بھی گل سن لو، نہیں سمجھ آئی تو باہر بہ کے سنو۔ چاچا جی کہتے ہیں مسجد چ بہ کے حلف دے رہے ہیں، تو بعد پھر انہوں نے ہی کام کرنا۔ دیکھیں میری بات سنیں، یہ ہر بندے کی چاچا جی اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے یہاں سے اٹھ کے جائیں گے جو کہیں گے کہ آج کے بعد ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، انشاءاللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سب دیکھیں، یہ ہدایت اللہ کے پاس ہے، کوئی بندہ کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں ہدایت نہیں ملی۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہم کو، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ کو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ہدایت دے دے کہ ہماری زبان پہ جھوٹ نکلے ہی نہ۔ جھوٹ ہے جیسے شادی شدہ بندہ جب نکاح کر لیتا نا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے لفظ طلاق جو ہے نا وہ منحرف کر دیتا ہے۔ شادی شدہ بندے کی زبان سے طلاق کا لفظ نہیں نکلتا، پتہ ہے آپ کو؟ ایمان والا نکاح کیا ہو تو اسی طرح جو ایمان والا بن جاتا ہے نا، جسے ایمان کی دولت مل جاتی ہے، اس کی زبان پہ جھوٹ آتا ہی نہیں ہے، جھوٹ وارد ہوتا ہی نہیں ہے۔ رزق حلال کھائیں گے، کمائیں گے، جھوٹ نہیں نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس بندے سے سب سے زیادہ ناراض ہوں گے وہ وہی شخص ہوگا جو دنیا میں جھوٹ بولتا ہوگا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایک لعنت کا توق شیطان کے گلے میں ڈالا تھا، دوسرا اس کے گلے میں اللہ ڈالتا ہے جو بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ آئیں عہد کریں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔